بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، قال اللہ تبارک وتعالی النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، صدق اللہ مولانا العظیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، جس پہ آسمان سے تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ برادران اسلام، حسن اتفاق ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا یوم وصال 3 رمضان المبارک کو ہے، تو جمعۃ المبارک بھی 3 ہی رمضان کو ہوا، اور حضرت سیدہ محسنہ اسلام حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا یوم وصال 10 رمضان المبارک کو ہے، اور حسن اتفاق ہے کہ 10 موافق ہو گیا ہے، مطابق ہو گیا ہے جمعے کے، تو اس لیے یہ بھی ایک اللہ کا خاص انعام ہے، کرم ہے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ کا یوم وصال جمعۃ 10 رمضان المبارک ہے۔ اس وقت آپ کی عمر گرامی تقریباً 65 سال تھی، جب آپ کا وصال ہوا، وفات ہوئی، تو آپ کی عمر 65 سال تھی۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا لقب
دور جاہلیت میں بھی، یعنی اسلام سے پہلے، نام تو آپ کا خدیجہ ہے لیکن لقب آپ کا آپ کی بلندی جدت عظمت کردار کی وجہ سے اس وقت بھی دور جاہلیت میں کفار بھی آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے، یعنی پاکیزگی ذات اس قدر تھی کہ آپ کو اس دور میں طاہرہ یعنی پاک، پاکیزہ، تو جن کو دور جاہلیت میں بھی کفر کی لوث سے اور معاشرتی اخلاقی برائیوں سے بھی اس قدر پاک رہی ہے کہ تب بھی ان کے اوپر طہارت، پاکیزگی اور عفت کی چادر ان کے سر پہ تنی رہتی تھی۔ آپ کے 3 پہلے نکاح ہوئے، یعنی حضور سے پہلے 3 شادیاں ہوئیں، چوتھی شادی آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ آپ کے والد گرامی فوت ہو گئے، اس کے بعد حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا۔ ظاہر ہے ایک شادی ہوئی، وہ خامن دنیا سے چل بسا، دوسری ہوئی وہ چل بسا، تیسری ہوئی وہ نہ رہا۔ اب مسلسل جب حادثے ہونے لگے تو انسان کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، ایک غمزدہ الگ، رنجیدگی الگ۔ اب آپ کی ساری توجہ آپ کے کاروبار حیات پہ تھی۔ آپ مکے کی بہت بڑی رئیسہ، یعنی آپ کو ملکہ مکہ کہتے ہیں، کہ مکۃ المکرمہ کی اس جو وہ شہر تھا اس کی مالکہ آپ کو کہا جائے تو آپ کے اوپر یہ لقب سجتا ہے، سوٹ کرتا ہے، درست ہے۔ اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ مال اور دولت کے لحاظ سے اس وقت بالکل ٹاپ پہ تھیں، اور پاکیزگی کے لحاظ سے بھی ان کا مقابل، ان کی ٹکر کی کوئی عورت نہیں تھی۔ تیسرا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سخاوت کا جو عنصر تھا، جز تھا۔ ظاہر ہے جس عورت کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے چن رہا ہے تو اس کے اندر ہر پہلو سے، ہر زاویے سے، ہر زاویہ نظر سے، جس سمت سے بھی آپ کو دیکھو تو آپ زمانے کی عورتوں سے ممتاز اور جدا تھی۔ اس لیے حدیث پاک آپ سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب آپ کوئی جانور ذبح فرماتے تو آپ قصاب کو کہتے اس کی بوٹیاں چھوٹی چھوٹی کر۔ پوچھا جاتا حضور آپ بوٹیاں چھوٹی کیوں کرواتے ہیں؟ آپ فرماتے تاکہ زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اور وہ زیادہ لوگ کون تھے؟ آپ فرماتے تھے کہ خدیجہ کی سہیلیاں بہت تھیں، میں ان سب تک یہ تحفہ بھیجنا چاہتا ہوں، میں ان سب تک یہ ہدیہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ اب وہ سہیلیاں وہ تھیں جن کو حضرت خدیجہ اپنی زندگی میں نوازا کرتی تھیں، تو سرکار چاہتے یہ تھے جو خیر کے کام حضرت خدیجہ نے جاری کیے ہیں وہ رکے نہیں، وہ جاری رہے۔ یہ عجب بات ہے کہ خامند جو ہے وہ بیوی کے لیے یہ معاملہ کر رہا ہے کہ میری بیوی فلاں عورت کے ساتھ نیکی کرتی تھی، لہذا وہ نیکی میں نے وہ کام رکنے نہیں دینا، اسے میں نے جاری رکھنا۔ یہ تو ہے کہ میرے باپ نے یہ کام کیا لہذا میں،
میرا باپ فلاں آدمی کے ساتھ یہ نیکی کرتا تھا، میں یہ جاری رکھوں گا، لیکن بیوی کے لیے اس کام کو جاری رکھنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے دیکھا ایک خاتون تھی، نام اس کا حسانہ تھا، وہ بڑھیا آئی اور حضور کے ساتھ بیٹھی رہی، اور حضور کے انتظار میں جانے کتنے لوگ، کون کون محو انتظار، لیکن سرکار دو عالم اس بڑھیا کے ساتھ باتیں کرتے رہے، وہ باتیں کرتی رہی، حضور توجہ سے سنتے رہے۔ اپنی مرضی سے وہ اٹھ کر جب چلی گئی تب حضور فارغ ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کہا کہ آپ کے انتظار میں اتنے سارے لوگ پریشان، ایک بڑی عورت ہے جس کی نہ جان نہ پہچان، میں بھی اسے نہیں جانتی، اتنا سارا آپ نے اس کو وقت دے دیا۔ آپ مسکرائے، فرمایا عائشہ یہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔ اب آپ ذرا سوچیں، جب سیدہ خدیجہ کی سہیلی کے ساتھ یہ مہر و مروت ہے تو خود حضرت خدیجہ کے ساتھ مروت کا عالم کیا ہوگا، مہر و محبت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے مجھے حسب میں، نسب میں، حسن میں، جمال میں، عقل میں، شکل میں اللہ نے مجھے اتنا نوازا کہ میں زمانے کی کسی عورت پر رشک نہیں کرتی، یعنی میں کسی کے ساتھ ریس نہیں کرتی، لیکن میں رشک کرتی ہوں تو حضرت خدیجہ پہ کرتی ہوں۔ رشک بھی آ رہا ہے تو کس پہ؟ جو دنیا میں نہیں ہے، جو دنیا سے بھی چل بسی ہے اس پہ ام المؤمنین رشک کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں عجب نہیں ہے کہ حضور گھر میں ہمارے آتے باتیں خدیجہ کی سناتے۔ کسی بھی عورت کے لیے اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں، اس سے بڑی، اب میں اور کوئی لفظ کہہ نہیں سکتا اس سے بھاری لفظ، کسی بھی عورت کے لیے اس سے بڑی مصیبت دکھ کوئی نہیں ہے کہ اس کے سامنے اس کی سوکن کی تعریف کر دو، اس کی تعریف، اور پھر وہ سوکن جو دنیا میں ہی نہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے رشک آتا تھا کہ کیسی کوئی عورت تھی کہ حضور آتے ہیں تو کہانی انہی کی، اور پھر حضور تھکتے نہیں تھے، حضور اکتاتے نہیں تھے، حضرت خدیجہ کی باتیں کرتے رہتے، یہاں تک کہ جب ہمارے گھر سے اٹھ کے حضور نے جانا تو باتیں انہی کی ہو رہی ہوتی تھی۔ انسانی یہ غیرت جو ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے محبت ہوتی ہے، ہر غیرت کے پیچھے نفرت نہیں ہوتی، بعض غیرتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے پیچھے یہ محبت ہے نا کہ میرا محبوب میری باتیں کرے، میرا محبوب مجھ سے باتیں کرے، یہ چاہتا ہے دل، لیکن محبوب بیٹھا کسی کے سامنے باتیں کسی کی ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ظاہر ہے ایک دن دو دن، جب روز ہی یہی قصہ اور ساری حضرت خدیجہ کا حصہ، تو ظاہر ہے میرے پاس حق تو تھا کہ میں کہوں، اور میں نے کہہ دیا۔ میں نے کہا ایک بوڑھی عورت جس کے ہونٹوں کا گوشت بھی ظاہر ہو چکا تھا، یعنی اس کی اپنا عمر کی طوالت کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، آپ ایسے اس کا ذکر کرتے ہیں، ایسے اس کی باتیں کرتے ہیں جیسے زمانے میں کوئی عورت اور تھی ہی نہیں، ایک ہی عورت تھی۔ بیویوں کو حق ہوتا ہے کہ کچھ ذرا بول لیں، ٹھیک ہے بھائی، تسی سارے آکھو نا ٹھیک ہے، ٹھیک،
شکر ہے، چلو مان تو لیا نا، باقی اللہ جانے تے بندہ جانے۔ تو اب حضرت عائشہ سے یہ معاشرت ہے نا نبی پاک کی، آپ نے حق دیا اپنی بیوی کو بھی کہے، لیکن آگے معاملہ کیونکہ اتنا عظیم تھا، آپ نے جب سنا نا ایک ہلکا سا تان تھا بی بی پہ کہ اتنی بڑھیا جس کے ہونٹوں کا گوشت بھی ظاہر ہو چکا تھا، اسی کی باتیں کرتے رہتے ہیں آپ، زمانے میں کوئی عورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم بیٹھے تھے تو کھڑے ہوئے اور اتنے جوش میں آئے کہ حضور کی پیشانی کے جو بال ہیں وہ کھڑے ہو گئے۔ اب یہ جوش کتنا ہے، اور پھر جوش میں آ کے آپ نے فرمایا انہا کانت کانت کانت، ہاں وہی ایک تھی، وہی ایک تھی، وہی ایک تھی، سارے زمانے سے ہی نیک تھی۔ اللہ کیا شان ہے اس بی بی کی جس کا ذکر ہمارے آقا اپنے ہر گھر میں مسلسل کرتے رہے۔ شکر ہے اللہ نے آپ کو اور ہمیں توفیق دی کہ ہم اس بی بی کا ذکر آج اپنے شہر لاہور کی اس مسجد میں ان کا ذکر سنانے کی عزت حاصل کر رہا ہوں، آپ ان کا ذکر سننے کی عظمت حاصل کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آقا کی باتیں دہرا رہے ہیں، اور یہی ایمان ہے، یہی ایمان کی جان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اب جب حضور جوش میں آئے تو ہم ہوش میں آئے۔ بی بی کہتی ہے اب مجھے پسینے جاری، ہاتھ میرے جڑے ہوئے، رنگ میرا اڑا ہوا، اور میں دل میں بھی تہیہ کر رہی تھی آج کے بعد میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی، آج معاف کر دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں معافی مانگی میں نے، اور پھر حضور سے بار بار معافی مانگی میں نے، دل میں خدا سے وعدہ کیا، زبان سے مصطفیٰ سے وعدہ کیا۔ یہ ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ محسنہ اسلام۔ سبحان اللہ۔ اصل میں قیمت تو اس دوست کی ہوتی ہے جب کوئی نہ ہو اور وہ ہو، جب کوئی نہ ہو اور وہ ہو۔ جب بہت ہو جائیں پھر تو بہت ہو گئے، لیکن جب کوئی بھی نزدیک نہ آئے اور صرف وہ آئے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور حدیث ہے، آپ بیٹھے ہوئے تھے حرم شریف میں اور عفیف کندی ایک بزرگ گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے گھر والوں نے کہا کہ جائیے ہماری تہوار عید کا موسم آنے والا ہے، کپڑے لے آئیں بچوں کے لیے، خوشبو لے آئیں مکے سے۔ میں آیا تو میری دوستی تھی حضرت عباس سے۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں۔ کہتے ہیں میں انہیں ملنے کے لیے آ گیا کہ بعد میں سودا لے لوں گا، یار کو مل لوں۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک حسین پیکر نماز پڑھ رہا ہے، اور میں نے پیچھے دیکھا تو ایک لڑکا بچہ ان کے پیچھے کھڑا ہے، اور اس بچے کے پیچھے ایک عورت کھڑی ہے۔ تو میں نے حضرت عباس کی طرف دیکھا، میں نے کہا کوئی عجیب بات لگتی ہے، یعنی عجیب انقلاب ہے، بڑی عظیم بات ہے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ایک نوجوان ہے آگے، پیچھے ایک بچہ ہے، بچے کے پیچھے عورت ہے، یہ کیا ہے؟ حضرت عباس نے کہا ہاں بات بہت بڑی اور انوکھی ہے، انوکھی بات ہے۔ تو حضرت عباس نے عفیف کندی کو کہا کہ عفیف جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا جی میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ کون ہے؟ فرمایا آگے جو کھڑا ہے
یہ میرا بھتیجا ہے، اس کا نام ہے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا بھتیجا ہے، اور اس کے پیچھے جو بچہ کھڑا ہے یہ بھی میرا بھتیجا ہے، اس کا نام ہے علی، اور اس کے پیچھے جو نوجوان خاتون عورت کھڑی ہے یہ میرے بھتیجے کی جو آگے کھڑا ہے اس کی بیوی ہے، اس کا نام ہے خدیجہ۔ اور حضرت عباس نے کہا کہ عجب یہ ہے عفیف کہ روئے زمین پر اس وقت یہ تین ہیں، ان کے مذہب میں چوتھا کوئی نہیں ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا وزن کریں، حضور نماز کہاں پڑھ رہے تھے؟ اپنے گھر میں، حرم میں، حرم کعبہ شریف کی جو مسجد ہے یہاں پڑھ رہے تھے۔ اب حضور کے پیچھے حضرت علی تھے، وہ بچے تھے۔ اب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ بھی عبادت گھر میں کر سکتی تھیں، لیکن ساتھ دینا ہے تو عمر بھر کا دو گھڑی کا سہارا۔ بی بی نے ساتھ نبھایا کب؟ کوئی نہیں تھا جب۔ بی بی ساتھ نبھا، گھر میں بھی ساتھ نبھا رہی ہے، خدا کے گھر میں بھی ساتھ نبھا رہی ہے۔ اور میں یہ عرض کرتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ بی بی حضور کے ساتھ جماعتوں میں حرم میں کیوں آ جاتی تھیں؟ تاکہ میرا پیارا محمد تنہائی محسوس نہ کرے، یہ محسوس نہ کرے کہ میں کلا، میں اکیلا، انہیں پتا چلے۔ اب اگر بی بی، وہ کہتے ہیں نا جی ہم دونوں ایک گاڑی کے پہیے ہیں، تو جناب پہیا صاحب چلنا ہے تو پھر میرے ساتھ یہاں بھی چلو۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ پہیا خیر کے منزل پہ چلے، خیر کے رستے پہ بھی میرے ساتھ چلے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اب آپ کو سمجھ آ گئی، حضرت مولا علی کو بھی پالتی رہیں، نبی کریم کے دین کو بھی سنبھالتی رہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دین خدیجۃ الکبریٰ کی جھولی میں پلا ہے، بڑھا ہے، دین کو بھی سنبھالا ہے، نبی کریم کو بھی سنبھالا ہے، اور مولا علی کو بھی پالا ہے، خاتون جنت کو بھی پالا ہے، حضرت زینب کو بھی پالا ہے، حضرت قاسم طیب طاہر کو بھی پالا ہے، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ کو بھی پالا ہے، پورے دین کو پالا اور سنبھالا ہے۔ آج تک جتنا دین میں، ایمان میں اجالا ہے، اس چاند کے گرد حضرت خدیجۃ الکبریٰ مثل آلہ ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ جب پہلی وحی آئی سرکار پر، پہلی وحی، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیت اتری، پہلی وحی آئی۔ حضور مہینہ جا کے کہاں ڈیرا لگاتے؟ غار ہرا میں، مہینہ جانا گھاری، تو جب گھر نہیں آنا تو پانی کس نے پہنچانا؟ کھانا کس نے پہنچانا؟ جی بس ایک میرے جیسے لوگ ہیں وہ تو ویسے ہی گھر میں نصیب سے جاتے ہیں 8ویں دن۔ آپ جو لوگ روزانہ گھر میں صبح و شام جاتے ہیں، ذرا روٹین سے ہٹ کر 2-3 گھنٹے لیٹ ہو جائیں پھر کیا حال ہوتا ہے؟ کلاس شلاس لگتی ہے کہ نہیں؟ پوچھتے ہیں چند کتھاں گزاری ہے رات میں؟
حساب کتاب بھی ہوتا ہے کہ تسی روز تے آندے 8 بجے اج 10 بجے آئے ہو خیر کتے سو، تو پھر اس کی ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے کہ یہ کام ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. اور پھر اگر گھر کے کام بیٹا کوئی نہ ہو، زمانہ سارا دشمن ہو، اور پھر یہ معاملہ کہ 3 میل جانا بھی پڑے، آنا بھی پڑے، کھانا پکانا پڑے اور لے جا کے پہنچانا پڑے، اور کمال یہ ہے ماتھے پہ وٹ نہ چڑھے. اب ظاہر ہے بیویاں بھی سن رہی ہیں، نہیں سن رہی ہوں گی تو اس کیسٹ کے ذریعے دیکھ لیں گی، سن لیں گی. ایک دن تو ہو جائے ایسی کمی بیشی برداشت، چلو مہینہ بھی، سرکار کی تو ساری عمر ہی ایسے ہی گزر گئی. سرکار کی تو ساری عمر ہی ایسے گزر گئی. کچھ غزوات میں گزر گئی، کچھ رستوں میں گزر گئی، کچھ فقیروں میں گزر گئی، کچھ مسکینوں میں گزر گئی. میری سرگزشت سے کیا تجھے رہوں، خشک محو فغاں رہوں. میری بود باش کلندری، میرا ہے وطن میں جہاں رہوں. میں نہیں ہوں ساحل پرسکون، جو سکون مجھ کو نصیب ہو. میں ہوں ایک موج غم وفا، مجھے حکم ہے کہ رواں رہوں. جن کی ساری زندگی ہی ایسے گزر گئی، اس محبوب سے ایک دن تو بی بی نے کہا ہوگا کہ جناب ہم بھی ہیں، ہم بھی تو پڑے ہیں. وہ کیا ہے، دیکھنے والے چلنے والے دیکھ کے چل، ہم بھی تو پڑے ہیں. راہوں میں تیرے منگتوں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں. ہمارے دستے تمنا کی بھی لاج رکھنا، تیرے منگتوں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں. پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار، ہاں ادھر بھی توسن اقدس کے 2 قدم جلوے، ادھر بھی توسن اقدس کے. اس سواری نو سرا ساڑے وال بھی موڑ لو. توسن اقدس کے 2 قدم جلوے، اے جانا لیا 2 پیر ساڑے گھر بھی پائی جایا کر. ادھر بھی توسن اقدس کے 2 قدم جلوے، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں. تیرے منگتوں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں. 25 سال بیت گئے، سرکار دو عالم رو رہے تھے. اللہ، بی بی جب دنیا سے چلی گئیں حضور رو رہے تھے، اور رونا بھی اس قدر شدید تھا. ایک بی بی تھی، حضور کی خالہ لگتی تھی، نبی پاک کی خالہ لگتی تھی. ان کا نام تھا بی بی خولہ. کیا؟ بی بی خولہ. خولہ بی بی جب حضور کے پاس آئیں، حضور بھانجے جو ہوئے، تو آ کے حضور کی حالت دیکھ کے کہا میرا پیارا محمد، میرا میٹھا محمد، بیویاں فوت ہو جاتی ہیں لیکن تو نے یہ کیا حال بنا لیا ہے، یہ کیا حال بنا لیا تو نے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو پوچھے، جی خالہ جی. جی کہا بیویاں جاتی رہتی ہیں دنیا سے، نظام ہے مولا کا، لیکن تیرے آنسو تھمتے ہی نہیں ہیں، اور تو نے حالت کیا بنا لی ہے. سرکار نے فرمایا کانت ام العیال وزینت البیت. خالہ جی میرے بچوں کی ماں چلی گئی. پھر کہا وزینت البیت، میرے سارے گھر کی رونق اسی کے دم سے تھی، میرے گھر کا حسن اسی کے دم سے تھا. صرف بیوی نہیں گئی، محمد کے گھر کا سنگار چلا گیا. لد گیا ماہی، میاں صاحب کہتے ہیں لد گیا ماہی تے پا گیا وچ فکراں، پاٹی لیر پرانی وانگوں تے ٹنگ گیا وچ ککراں. پاٹی لیر پرانی وانگوں تے ٹنگ گیا وچ ککراں. ظالم درد وچھوڑے والا
ظالم درد وچھوڑے والا تے نام لیاں دل کمبے بری اڈیک جدائی نالوں تے لوں لوں بلن علمبے اللہ تو بیلی تے سب جگ بیلی تے نا بیلی وی بیلی سجنا باج محمد بخشا اج سنی پئیے حویلی اللہ خواجہ فرید کہتے ہیں خواجہ غلام فرید قسمت فریدہ پئی پٹھی گیا رول دل بر دے پٹھی چٹڑے پدھرتے میں لٹی بیا خوش وسدہ سارا لوک وے اللہ رو رو اکھیں وچ پیاں چراں رو رو اکھیں وچ پیاں چراں میں کل دی مردی اج مراں بوڈ مراں یا بھوائیں بڑاں تروڑی ویندا یار سنجوک وے نبی کریم روتے تھے فرماتے تھے میرے گھر کا سنگار چلا گیا میرا مونس میرا ہمدم میرا غم گسار چلا گیا بہیں کیوں نصیر نہ اشک غم کروں کیوں نہ لال زاریاں مجھے بے قرار چھوڑ کر سر راہ گزار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا اور حضور بی بی تو ایک دن گئی لیکن حضور نے پورے سال کا نام کیا رکھا سماہ عام الحزن حضور نے پورے اس سال کا ایک نام رکھا تھا جس سال سجن چھوڑ گئے اس سال کا نام میرے نبی نے رکھا تھا غم والا سال حزن والا سال دکھ والا سال ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی چلا جائے 3 دن سوگ ہوتا ہے عورت کے لیے 4 مہینے اور کتنے دن سوگ ہوتا ہے لیکن اگر پیارے چلے جائیں ساری عمر یاد رکھیں ساری عمر بھول جاتی ہے دنیا پیاروں کو لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بھلائے نہیں جاتے جو تاکہ نسیاں میں ڈالے نہیں جاتے حضرت خدیجۃ الکبریٰ عمر بھر حضور نے یاد رکھا اس لیے ذہن میں رہے کہ اس ٹکر کی عورت شادی ہوئی تھی نبی کریم سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جب شادی ہوئی تو بی بی نے خود حضور کا انتخاب کیا اور پھر انتخاب کیسے طویل بات ہے لیکن میں اختصار سے اشارہ کر دیتا ہوں سرکار دو عالم اونٹ چراتے تھے جانور چراتے تھے مزدوری پہ حضور کا حصے دار تھے حضرت عمار اور حضرت خدیجہ کی بہن تھی ان کا بھی ایک اونٹ چرایا کرتے تھے اب حضور مزدوری لینے نہیں جاتے حضرت عمار کو بھیجا کرتے حضرت عمار گئے بی بی خدیجہ کی بہن کے گھر بی بی جی مزدوری دو حضرت عمار کو اس بی بی نے کہا تیرا حصے دار وہ تیرا یار کیوں نہیں آتا وہ تیرا حصے دار تیرا یار وہ کبھی نہیں آتا مزدوری لینے حضرت سیدنا عمار نے کہا وہ شرمیلا بہت ہے خالی شرمیلا نہیں وہ عفیف بہت ہے
تو کہتی ہے وہ مزدوری لینے آئے، اس کی آنکھ ہی کہیں نہیں اٹھتی، میں اسے بھیجوں کیسے، لاؤں کیسے؟ بہن نے بہن کو جا کے کہا نی تو آدھی ہیں تو ہی طاہرہ ہیں، اتھے ایک اور بھی بندہ بڑا پاکی، کلی مکے وچ تو ہی نہیں ایک اور جوان بھی ہے، تو تے ترے خامند ہنڈائی بیٹھی ہے، او تے ہے ہی بالکل نئے نویلا جوان، تے انج شرمیلا، انج پاک، انج عفت معاب، نہیں ہودا کتھے جواب۔ روایات میں آتا ہے یہ بات بی بی کے دل میں تیر کی طرح ترازو ہو گئی، کھب گئی کہ ویکھاں تے صحیح، پھر جتھے کان لایا اتھوں ہی وہ آواز آیا، جتھے کان لایا اتھوں اے آواز آیا، او جیڑا اے عبداللہ دا جایا، رب نے کوئی نوے کلائی بنایا، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن خوشی کا دن، عید کا دن جسے کہتے ہیں تھا، بی بی سخیوں کی ملکہ تھی، گھر میں اپنا مکے کی حسینائیں ساری عفت معاب شہزادیاں جمع تھیں حضرت خدیجہ کے گھر میں، ظاہر ہے پھر دل بہلانے کے لیے آپ کھانے کھلاتی تھیں، لوگوں میں ثقافتیں کرتی تھیں، اور پھر جہاں ہر کجا آب رواں سبزہ بود تے جتھے پانی ہوندا ہے اتھے سبزہ ہوندا ہے تے جتھے سبزہ ہوندا ہے اتھے پھر کھان پینا لے بھی آ جاندے نے۔ اب بیبیاں کٹھی نوجوان شہزادیاں، تو ایک کوئی مرد آیا، اب وہ گلیوں میں پھر رہا ہے اور آواز لگا رہا ہے کہ او مکے کی حسن کی شہزادیوں، ایک مرد آنے والا ہے، رب نبی بنانے والا ہے، نام اس کا احمد ہے، اگر کوئی اپنا جیون ساتھی چننا چاہے تو کوشش کرے شاید یہ موتی کسی کی جھولی میں آئے، ہر کوئی جھولی پھیلائے پتہ نہیں کسی کے نصیب میں آئے۔ اب باقی جتنی تھی حضرت عبداللہ فرماتے ہیں باقیوں نے کنکر اٹھائے چھت سے پھینکے۔ اور بندہ جو پھر رہا ہوئے بازار بھی کسے شادی کرنی ہوئے، ایک سونا جا بندہ آ رہا ہے، وہ کوئی بھی کرے تو اوپر پتھر ہی ماریں گے نا لوگ، تو لڑکیوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے کہ یہ کیا بازار میں پھر رہا ہے، منادیاں دیتا پھر رہا ہے کہ جنہیں شادی کرنی ہوئی ایک سونا جا بندہ آ رہا ہے تے او دا نام اے ہے، پھر شادی واسطے چون لوے انہوں۔ جب یہ سب نے پتھر مارے لیکن ایک ہاتھ رکا رہا، ایک ہاتھ رکا رہا، پلکوں میں آنسو کے موتی پلکوں کے بند توڑ کے گرنے لگے۔ اس نے کہا کہ یہ پتھر مار رہی ہیں لیکن میں نہ پتھر مار سکتی ہوں نہ اس کو اپنے بنانے کا خواب دیکھ سکتی ہوں، کیونکہ میری عمر کہاں، وہ لالے بدخشاں کہاں، سب سیاں رل پانی نو ٹریاں تے کوئی مڑسی بھر کے، سب سیاں رل پانی نو ٹریاں تے کوئی مڑسی بھر کے تے جنہ بھر کے سر تے جایا او پیر رکھن ڈر ڈر کے۔ کیوں جی
نہیں سمجھ آئی؟ او باقی مار رہی ہے کنکر، ایک بی بی ہے جو چپ بیٹھی ہے خلوت میں نکر میں، کہ اب خواب بنوں تو کیسے، آس لگاؤں کیسے، میں اس در جاؤں کیسے، پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے، توانوں بھی نشہ چڑھے، زندہ زندہ یار بس، پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے، بھریا اس دا جانیے، بھریا اس دا جانیے، تے جس دا توڑ چڑھے۔ کوئی سمجھ آئی ہے؟ بی بی کہتی ہے رات کو سوئی، رات کو سوئی، ویکھیا خواب وچ اوئی، جدے ورگا نہیں کو، واہ بھائی واہ، مطلب اثر آپ پہ بھی ہو رہا ہے۔ خواب میں سوئی، خواب وچ نظر آیا اوئی، جدے ورگا نہیں جگ وچ کوئی، تے میرے منہ تے سی پیار دی لوئی، میں جو سوئی سورج اترا، خواب میں سورج اترا میرے آنگن میں، میرے صحن میں، میں حیران کہ میرے گھر میں سورج اترا خیر، صبح ہوئی میں جا حضرت ورقہ دے در کھلوئی۔ حضرت ورقہ بن نوفل یہ بہت بڑے عالم تھے پچھلی کتابوں کے، ان کو جا کے میں نے کہا چاچے دیا پترا، رات میں نے عجب خواب دیکھا، خواب میرے گھر میں اترا آفتاب، دے مینوں صحیح صحیح، واہ جی واہ جی واہ، ہن 10 روپے مینوں تانوں دینے پینے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ورقہ بن نوفل نے خواب سنتے ہی دی تعبیر کہ بی بی مبارک ہو آ رہا ہے نبیوں کا پیر، مبارک ہو تجھے مبارک، ایک نبی آ رہا ہے اور لگتا یہ ہے رب کرم فرمانے والا ہے، وہ سراج منیر تیرے حصے میں آنے والا ہے۔ میں نے کہا وہ جوگیا جھوٹ بولیں، او جوگیا جھوٹ بولیں، تے کون رٹھڑے یار منامدائی، بس اسی پہ گزارا کر لیں۔ یہ آپ نے ایک شادی وہ گیا، دوسرا خاوند وہ گیا، تیسرا اجڑے نگر میں بہار کب آتی ہے، صنم ٹوٹ چکے ستارے ڈوب چکے،
عمر بیت گئی اب ڈھلتا سایہ میرے گھر تو کوئی نہ آیا او آ کے ہوا نہیں خالی کنڈا کھڑکایا ساڈے در تے کوئی نہ آیا ساڈے نال ہوا نے مذاق بنایا نہیں سمجھ آیا ہوا آوے نت کنڈا کھڑکاوے بندہ دروازے تے جاوے اگوں کوئی نظر نہ آوے بی بی نے کہا ہوا نے کئی بار کنڈا کھڑکایا میں دروازے پہ گئی پر کوئی نہ آیا میں گھنڈ وچ ہم تانگیں وچ اب سمجھنا آپ نے خود ہے میں گھنڈ وچ ہم تانگیں وچ کنے زور دی کو کڑوا آئیے بارہوں تاڑیاں دول دماں میں ہن میں خوش تھیاں جن آ گئی ودیاں سینگیاں سہیلیاں میل بلہیں دیان جھڑگاج اندھاری آ پئیے بے سیتی لاما کیا لہا سڑ محسن سیج سوا تھئیے ہائے ہائے سیج پہ خواب دیکھنے والی شادی کا خواب دیکھنے والی اس نے خواب میں ہی سیج بچھا لی دلہن بن کے بیٹھ گئی آنکھیں بند کر لیں سمجھ آ رہی ہے اس نے آنکھیں یہ میں تصور تخیل عرض کر رہا ہوں بن کے دلہن سج سنور کے سیج بچھا کے بیٹھ گئی آنکھیں بند کر کے کہ کوئی آوے گا میں گھنڈ وچ ہم تانگیں وچ اب کان کھلے اور آرزو کے پھول کھلے کوئی آئے گا اب خواب میں ہی دیکھا تالی بجی سہرے کی آواز آئی میں سمجھی میرا سائیں آیا لیکن جب آنکھ کھلی نہ سہرے تھے نہ کوئی سہرے گانے والا تھا نہ سیج تھی نہ بندے تھے نہ کوکا تھا نہ پوپا تھا نہ زیور تھا اجڑی ہوئی بستی تھی ایک تنہا ہستی تھی یہ کیفیت دیکھی بی بی نے کہا ورکا جھوٹ نہ بول کیا جوگیا جھوٹ بولیں تے کون وچھڑے یار منام دائی یہ غلط بولیاں نہ بول عمر دیکھ حال دیکھ بہاریں آئیں چلی گئیں خزاں میرا مقدر بن گئی ورقہ نے کہا یہ تیری نا امیدی سے قضا ٹلنے والی نہیں ہے تو مایوس ہے تو نا امید ہے لیکن قضا فیصلہ خدائی ہے تعبیر یہی آئی ہے خدا نے کائنات تیرے در پہ جھکائی ہے بی بی نے کہا لگ دے کہ پھر ہولے ہولے چپکے ویرانے میں بہار آ رہی ہے بی بی نے کہا حضور کی طرف پیغام پہلے بھجوایا کہ سب لوگ تاجر میرا مال لے کے جاتے ہیں آپ کرم فرمائیں میرا مال لے کے جائیں لوگوں کو ایک دیتی ہوں حصہ اب دوہرا پائیں
حضور نے چچے سے مشورہ کیا، فرمایا بیٹا اگر مقدر دروازہ کھڑکائے تو بندہ خواہ مخواہ انکار نہ فرمائے، جب آپ تجارت کو پیار کرتے ہیں تو کیجئے، ہاں کہیے۔ بی بی نے اپنے دو نوکر، ایک کا نام تھا میسرہ، دوسرے کا نام تھا خزیمہ، دونوں کو بلایا، مال پہ نگاہ نہ رکھنا، لال پہ نگاہ رکھنا۔ ہوں جیڑا نعرہ مارے گا 100 روپیہ دینا پائے گا، تو چپ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تسی آکھو کہ چس پہ گئی، او تواڈی خیر ہوئے۔ اللہ زندہ اللہ، سبحان اللہ۔ خزیمہ میسرہ دونوں کو بی بی نے کہا کہ آنکھیں بند نہ کرنا جب تک یہ سو نہ جائیں، تم نہ سونا۔ ان سے غافل انہاں کہا بی بی تم مال نال بھیج رہی ہیں یا؟ فرمایا مال جانے رب کا لال جانے، اور وہ جانے جو دل کا حال جانے، تم بس انہی کو تکنا، مسکرائے تو بھی بتانا، روئے تو بھی بتانا، ہنسے تو بھی بتانا، پیے تو بھی بتانا، تم نے پل پل کا حال سنانا۔ ہائے ہائے، مفت خرید کرے کوئی سانو تے نام لوے سجنا دا۔ تے شاہ حسین کہتے ہیں جے کوئی خبر متران دی لے آوے، جے کوئی خبر متران دی لے آوے، ہاتھ دے دینیاں چھلے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو کوئی ہدایت نہیں دے رہا، میں آپ کو ذکر سنا رہا ہوں، اور اپنے دل کی کھیتی میں پانی ڈال رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چل پڑے اب میسرہ خزیمہ دونوں جہاں بیٹھے تب بھی نظر، اب دیکھا کیا، جس بھی درخت کے نیچے سرکار جائیں درخت جھکتے آئیں، ٹہنیاں سلام سنائیں، وارے وارے جائیں۔ اور تو اور نستورہ راہب تھا جو کبھی اپنے عبادت خانے سے باہر نہ آیا، شام کے علاقے میں قافلہ پہنچا، پڑی عبادت خانے سے نظر تو وہاں سے دوڑ کے آیا، آ کے ہاتھ چومے پاؤں چومے گرد گھومے، دعوت کی کھانا کھلایا۔ خزیمہ میسرہ نے کہا خیر ہے مولانا صاحب، آپ تو کسی کو گھاس نہیں ڈالتے، یہاں کیا ہے؟ اس نے کہا تمہیں پتا نہیں یہ درخت کس کو جھکتے ہیں، تمہیں کیا پتا؟ ٹہنیاں کس کو سلام کرتی ہیں، یہ سورج کسے سلام کرتا ہے؟ جانتے ہو تم دھوپ ہوتی ہے بادل کس کے سر پہ آتا ہے، یہ سب کچھ بتاتا ہے، یہ نبوت کی دنیا کا لکھ داتا ہے، لیکن اندھوں کو نظر نہیں آتا ہے۔ لہذا مبارک ہو تمہیں کہ تم ہو جس کے ساتھ رب کرے گا اس سے ملاقات، اور چمکے گا یہ مکے میں بدل جائیں گے حالات، گزر جائے گی کفر کی کالی رات۔
وہ باقیوں کا مال کسی تاجر نے تکا ہی نہیں، ان کا رکھا ہی نہیں۔ جو آوے بولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، وہ آئے اور دگنی بولی آپ پہ لگائے۔ سبحان اللہ۔ میرے کرم سولڑے آن جاگے، تے کھیت اگیا بھنیا دانیاں دا۔ رب پاک نے کرم کمایا، ماہی تجارت کر کے واپس آیا تو اور انہوں نے قاصد دوڑایا، بی بی قافلہ آ رہا ہے تے لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی، تے تیری کیویں اکھ لگ گئی۔ بی بی اپنے محل ماڑی کے اوپر چڑھ کے بیٹھی ہے کہ وعدہ کیا سرکار نے کہ آؤں گا دن ڈھلے، او سورج خدا کے واسطے ہو جا تلے تلے۔ سبحان اللہ۔ اب حضور آئے لیکن کرم کیا کمایا، شہر میں قدم تو ٹکایا، آ کے حساب کتاب بی بی کو نہ دیا، میسرہ خزیمہ کے ذمے حساب لگایا۔ ماہی باروں بار ٹر گیا، سانول نہیں آیا، ماہی کر گیا وعدہ آمن دا، نہ آ پایا نہ سلام آیا۔ اے جھا روگ لگا میری جندڑی نو، نہ موت آئی نہ آرام آیا۔ بی بی انتظار میں پلکیں بچھائے ہوئے، لیکن محبوب آیا ادھر کرم بے نیازی نازہ دارد بسے۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں بے نیازی نازہ دارد بسے، ناز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، یہ امی لقب ہیں پڑھائے۔ بی بی نے کہا میسرہ حال سنا، خزیمہ کوئی بات بتا۔ اس نے کہا بی بی مبارک ہو، بڑھ گیا اتنا تیرا مال۔ فرمایا چھوڑ بات مال کی، گل کر آمنہ دے لال کی، مفت خرید کرے کوئی سانو تے نام لوے سجنا دا۔ سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ۔ سمیٹ دیتے ہیں، پیغام آیا، جواب آیا، ایجاب ہوا، قبول ہوا، بی بی کے نصیب میں اللہ کا رسول ہوا۔ 20 اونٹ بی بی کا حق کے مہر، کتنا؟ ہن جتھے جا دینا شری لکھ دے، ہن جتھے جاؤ نا چنگے بھلے کھاندے پیندے ہوئے، او شرنائیاں دے اتے ₹1,00,000، فوٹو چھکن والے نو بھی ₹1,00,000، تے مسہری والے نو انہوں بھی کوئی 50-60 ہزار، او پھٹاخے والے نو بھی ₹1,00,000، تے جیڑے ویلے آئی او جیڑی پوری دی پوری زندگی تیرے نال لا رہی ہے، اس ویلے چاچا بھی تایا بھی تے جیڑا نال کرائے تے آیا بھی، ایک کچھ کرائے تے بھی آندے نال وڈے بن کے،
تے اے چوکھا فطور کر دے، اے جننے راجے خاجے فلاں فلاں او سارے کنا لکھیے بڑا پیڑا منہ کر کے تے بڑے وڈے بن کے آکھن گے مولوی جی شری لکھ دیو، کی لکھ دیو شری، تے اگوں مولوی صاحب پرانے انہاں آکھیں رب ہی جانے قسمانو کھانے، انہیں آکھا لکھ دیو پھر 32 روپے 8 آنے۔ خدا انہوں چاہوے انہوں راوی دے ویچ پاوے تے جیڑے 32 روپے آلے انشاءاللہ انہوں وچوں ایک بھی واپس نہ آوے۔ یہ توہین ہے عورت کی، لکھ رکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ اس عورت کی توہین ہے جو کبھی بیٹی ہوتی ہے، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی بہن ہوتی ہے، کبھی بیوی ہوتی ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں یہ 32 یہ 40 یہ 100 یہ 500 یہ عورت کی توہین ہے، تذلیل ہے، اور جو یہ ذہن میں رکھے بس اتنا ہی۔ اب میں اور زیادہ سخت لفظ نہیں کہتا، یاد رکھو شریعت میں کوئی حق مہر مقرر نہیں ہے، حسب حیثیت ہے، حیثیت ہے لاکھ کی تو لاکھ دے۔ مجھے جواب دے نا بھی شرنائیوں والے کو لاکھ، پٹاخے والے کو لاکھ، وہ تیرا مامے دا پتر لگ دے اس کو لاکھ، اور جس نے ساری زندگی تیرے نام لگا دی، انہوں نے کہا کہ تیرا نکاح اس سے کیا، اس نے 3 مرتبہ قبول کہہ کر دستخط کہہ کر کہ راتاں بھی تیرے نا تے دن بھی تیرے نا تے سا بھی تیرے نا، ساری ساری زندگی تیرے۔ تے تو انہوں دین تے آیا تے میرے ابے کو لو پوچھ لو، چاچے ہوری کو لو پوچھو تے تو چھکا چڑھایا ہوئے ہی آپے بول۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو میری بات یاد رکھنا، اگر چاچا تایا ٹنگ اڑائے اسے کا منہ بند رکھ، جو حیثیت ہے وہ لکھوا، یہ حق مہر ہے۔ قرآن کہتا ہے اور ڈھیر سونے کا بھی دے دو تو ٹھیک ہے۔ تو بی بی کا حق مہر کتنا ہوا؟ ایک اونٹ مرسڈیز گاڑی جنہ مہنگا ہوندا ہے عرباں دے وچ، 20 اونٹ۔ اب بی بی کا نکاح ہوا، کیونکہ بی بی آزاد بھی تھی، دولت بھی تھی، سب کچھ تھا۔ آپ نے اپنی خادمائیں بلائیں، فرمایا اٹھاؤ دف تے وجاؤ دف تے آنکھوں سیرے، شالا مدنی پاوے پھیرے، شالا مدنی آوے ساڑے ویڑے، اور رب ساڑا جوڑ بنایا، او دا ماہی میرے حصے آیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے خوشی حد میں منانا جائز ہے، صحرا کہنا جائز ہے، خوشی مسرت کے موقع پہ دف بجانا بھی جائز ہے، اس حد تک ٹھیک ہے۔ لیکن ہاں اگر کوئی دائیں بائیں ہمسائے میں دکھی ہے پھر یہ بھی نہ بجا، نہیں سمجھ آیا؟ اگر کوئی دائیں بائیں ہمسائے میں دکھی ہے کہ ان کے گھر میں شہنائیاں بج رہی ہیں، ہم اجڑ رہے ہیں، پھر نہ شہنائی بجا نہ رنگ چڑھا، چپ کر کے اپنے جشن منا۔ دونوں طرف نگاہ رکھیں۔ شادی ہوئی، بی بی کے پاس مال دولت کے تھے انبار۔ کیوں سرکار؟ او گھر والے ہوندے نا، گھر والے اپنے، تسی کرولا کار لے لئی، انہیں کی آکھنا ہے اپنی ہے، تسی کوٹھی بنا لئی تو بیوی نے کی آکھنا ہے یہ ہماری ہے، خامند کو کہے گی یہ ہماری ہے، تسی دکان بنا لی یہ ہماری ہے۔ وہ ایک پلیٹ پرانی جی پیسی
گھر دے وچ تے خاوند پوچھا اے کہ دی آکھے یہ میری ہے. انہیں آکھے سبحان اللہ، ایک کار ہماری ہے، گھر ہمارا ہے، اور یہ پلیٹ پرانی سی یہ تمہاری ہے. اگوں بی بی کی آکھے، انہیں آکھے یہ میں ادھر سے لائی تھی. اے میری اماں میں نے دیتی سی. او جو چیز بی بی جہیز میں لاتی ہے اس کو ہاتھ کم ہی لگاتی ہے، وہ اکثر صندوق میں ہی وہی پرانی ہو جاتی ہے. لیکن فطرت ہے ہر عورت کی، صدقے اس بی بی کے آتے ہی پہلا کیا کام، میری ساری دولت میرے پاک محمد کے نام. اب کیوں نہ لے قیامت تک بی بی کا کوئی نام، کیوں نہ کہے دنیا ان کو سلام. سب کچھ حضور کے نام لگایا، پھر ایک دن بھی زبان پہ نہیں آیا کہ ہمارا بھی تھا کوئی سرمایہ. اور ایک غلام تھا جس کا نام تھا زید. وہ بی بی بھول گئی کہ یہ حضور کے نام میں نے نہیں لگایا. ایک دن حضور نے پیار کے ساتھ زید سے محبت کا اظہار فرمایا اور ہاتھ اس کے سر پہ جو ٹکایا، بی بی نے تکا، کہا ماہی کو یہ اچھا لگا. اسی وقت زبان کو ہلایا، معافی چاہتی ہوں بھول گئی یہ بھی تیرے نام. گول گتاں سنے یار دینا تو، بال بچے اس کسوے میاں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا. نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. سب کچھ حضور کے نام لگایا. اسی کے نتیجے میں قرآن میں آیا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. تک میرے محبوبہ اساں تینوں ضرورت مند پایا تے خدیجہ دا سارا مال ہی تیرے نام لگایا. اساں تینوں اس بی بی دی وجہ تو غنی بنایا. ہون کوئی دیوے تانا، سبحان اللہ، ہون کوئی مارے نہ تانا، ہون کوئی آکھے نہ کہ اے تے بالکل ہی فقیر مسکین ہے. فرمایا جیڑا آسمان زمین ہے سانو بالکل پکا یقین ہے یہ سب کچھ. سبحان اللہ. اور یاد رکھنا جب بی بی حضرت خدیجہ کو اللہ پاک نے بیٹے دیے، لے لیے، پہلی بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، چوتھی بیٹی، پہلی بیٹی کی پیدائش پر جب حضور علیہ السلام کو خبر ملی میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی، ام ایمن نے جا کے خبر دی. حضور گھر کی طرف دوڑے. ام ایمن نے کہا، کیونکہ سمجھی یہ تھی کہ جائیں گے پہلے بچی کو قتل کریں گے پھر بیوی کو ذبح کریں گے، کرتے جو ایسے تھے. اور پہلی جو بیٹی تھی ام ایمن کہتی ہے میں پیچھے کہتی تھی سونا محمد بیٹی کو نہ مارنا، اپنی بیوی کو ذبح نہ کرنا، وہ نردوش ہے، اس کا کوئی دوش نہیں، کوئی گناہ نہیں. اللہ بچیاں دیتا ہے، نہ بیوی کو ذبح کرنا نہ بچی کو مارنا. پر جس وقت حضور گھر میں آئے قدم ٹکایا، بی بی کہتی ہے میں سمجھ گئی میرا وقت اخیر آیا، موت میرے سر پہ کھڑی ہے، تقدیر سر پہ آ گئی، آخری گھڑی ہے. لیکن محبوب آیا، آتے ہی مسکرایا اور مسکرا کے قدم اٹھایا. قدم اٹھا کے پہلا جملہ فرمایا ہنی ان لک یا خدیجہ، خدیجہ مبارک ہو، رحمت کے بادل برس گئے. سبحان اللہ.
بیٹی کی پیدائش پہ، جہاں لوگ بیٹیوں کو ذبح کرتے تھے، زندہ گاڑتے تھے، وہاں میرے نبی نے جب اپنی بیوی کو مبارکباد دی اور کہا مبارک ہو، رحمت کے بادل برس گئے، پھر حضور نے آگے ہاتھ بڑھایا۔ یہ زمین پہ پہلا گویا باپ تھا جس نے بیٹی کو پیار سے اٹھایا، اس کے ماتھے پہ اپنے نوری ہونٹوں کو جمایا، چوم کے الحمدللہ کا جو نعرہ لگایا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں میں روئی، ڈٹ کے جم کے روئی، میں نے کہا میرے سونے محمد، جس دن میں نے تیرا انتخاب کیا تھا میری سہیلیوں نے مجھے تانے دیے تھے، کس غریب مسکین کو تو نے ساتھی بنایا، لیکن آج میں سر اٹھا کے جیوں گی، سب سے کہوں گی کہ ہے کوئی میرے مدنی دے نال دا، او بیٹیوں کا رکھوالا، انیاں شانہ والا، جس کے دم سے ہے کائنات میں اجالا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس وقت بی بی نے کہا سونا میں نے سب کچھ آپ کے نام لگایا، کچھ نہ بچایا، دنیا تانے دیتی تھی، لیکن آج سارے سوالوں کا جواب آ گیا، میرے گھر میں رحمت کا آفتاب آ گیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ دنیا سے چلی گئیں، سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ رہتے تھے، غم زدہ رہتے تھے، تو آپ نے ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا 25 سال میرا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ساتھ رہا، 25 سال میں اتنا بڑی ملکہ بھی محسنہ بھی 25 سال میں نہ اس نے مجھے کیوں کہا، 3 لفظ ہیں، نہ کیوں کہا، نہ کیا کہا، نہ کیسے کہا، یعنی جو کہا ہم نے کہا، جو کیا ہم نے کیا۔ یہ رضا کی ملکہ نہ بنتی تو کیا بنتی، اس کی گود میں زہرا جیسی کلی نہ کھلتی تو کس کی گود میں کھلتی، اس کے بیٹے حسن حسین نہ ہوتے تو اس کے خاندان کو اہل بیت کی سرٹیفکیٹ نہ ملتی تو کس کو ملتی۔ مکے میں 2 ہی جگہیں تو عزت والی ہیں، 2 جگہیں، ایک کو کعبہ کہتے ہیں، مکے میں 2 جگہیں سب سے زیادہ شان والی، ایک کا نام ہے کعبہ، دوسرا گھر ہے خدیجۃ الکبریٰ کا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جو گھر تھا، محبت وحی، خدا کا قرآن جس گھر میں مسلسل اترتا رہا، رسول اللہ کی اولاد جہاں پیدا ہوئی، اور جو مسکن رسالت تھا، پر سونا نبی تے جتوں ایک واری خوابچ بھی گزر جاوے تے کائنات تے سجدے کر دی رہن دیئے عمر بھر، تے جتے میرے نبی دی عمری گزر گئی، شباب تے جوانی نبی دی جڑے گھر وچ گزری، کعبہ بھی کعبہ ہے، پر عشق کل پوچھ وعدہ ایک کعبے دا بھی سبحان یا رسول سبحان بارک اللہ۔ کعبے کا بھی مسکن رسالت، کس کا گھر؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا گھر۔
محبت انوار الہی حضرت خدیجہ کا گھر، محبت وحی حضرت خدیجہ کا گھر، جہاں حضرت زینب پیدا ہوئی خدیجہ کا گھر، جہاں حضرت رقیہ پیدا ہوئی حضرت خدیجہ کا گھر، جہاں حضرت خاتون جنت پیدا ہوئی حضرت خدیجہ کا گھر، جہاں حضرت سیدنا قاسم پیدا ہوئے جن کی وجہ سے حضور ابو القاسم کہلائے، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا گھر۔ اسی لیے حضور حضرت عائشہ نے جب ریس کی، سرکار نے فرمایا عائشہ تو اس خدیجہ نال ریساں کرنی ہے، رب تعالی سانو دیاں دیتیاں تے خدیجہ تو دیتیاں، پتر دیتے تے او دو دیتے۔ نہیں سمجھ آئی؟ بھئی جوانی ادھر ہے مہربانی ادھر ہے۔ حضرت عائشہ رحمت کا شباب، کرم کا شباب ہے، حضرت خدیجہ تو بڑی تھیں جب میرے نبی کے گھر میں آئیں، لیکن میرے رب کا انتخاب یہ ہے کہ ساری اولاد ہی رسول کی۔ تو حضور فرماتے تھے عائشہ انج نہ کیتا کر، ایک حدیث میں ہے کہ خدیجہ کی محبت خدا نے میرے گھر میں ایسے گھر کر دی ہے۔ ایک روایت تو میں نے یہ بھی پڑھی تھی کہ جس میں لفظ عشق ہے مستدرک حاکم میں، کہ اللہ پاک نے خدیجہ کا عشق ہمارے دل میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ، کیا شان اس بی بی کی۔ آخری وقت تھا جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا، تو نبی پاک کو آواز دی، میرا سونا محمد، میرا پیارا محمد، میرا میٹھا محمد، میرے کریم محمد سرکار آ گئے۔ دیکھا بی بی موت کی چارپائی پہ، بچے ارد گرد لپٹے ہوئے بچیاں، اور بی بی رو رہی ہے۔ حضور آئے، فرمایا خدیجہ موت کی شدت سے روتی ہے، نہ رو، جنت تیری منتظر ہے۔ بی بی نے کہا میرا پیارا محمد موت کی شدت سے نہیں روتی، رو رہی ہوں کہ آپ سے جدائی کا ویلا آ گیا، ہجر و فراق کی گھڑی آ گئی، آپ سے بچھڑنے کی گھڑی آ گئی۔ میں اب جاتے جاتے کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں، اگر کرم نوازی ہو بیٹھ جاؤ میرے سامنے، میرے دم نکلنے سے پہلے میری آرزویں درخواستیں سن لو۔ میرے پیارے آقا بی بی کے سامنے بیٹھے۔ بی بی نے کہا پیارے یہ نہ سمجھنا میں موت کی شدت سے روتی ہوں، بس ایک تمنا یہ ہے کہ آپ سامنے بیٹھے تاکہ آخری ہچکی لگے، آنکھ بند موت کرے تو میری آنکھ آپ کے چہرے پہ لگے۔ میرا آخری سہارا تو یہ قرب ہے تمہارا، جسے آسرا دیا ہے اسے یوں نہ چھوڑ جانا۔ میرا سونا شہنشاہ جہان میرے سامنے بیٹھو، دم نکلنے کو ہے، اس لیے کہ نزع کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی۔ تم سامنے آ بیٹھو، دم نکلے بآسانی۔ اگر کچھ تھی تو تمنا آخری یہ تھی اپنی کہ تم ساحل پہ ہوتے اور سفینہ ڈوبتا اپنا۔ لے او یار حوالے رب دے تے جان دیتی راہ تیرے، عشر دیہاڑے شرما رکھی تے پردے کج لئی میرے۔
بی بی نے بچیوں کو سمیٹا اور پہلی درخواست رسالت کے دربار میں پیش کی، عرض کیا پہلی گزارش یہ ہے کہ 25 سال کا لمبا عرصہ آپ کے گھر کی نکرانی رہی، اگر زندگی میں کوئی کمی ہوئی معاف کرنا، کوتاہی ہوئی معاف کرنا، اونچا بولا معاف کرنا، سانو بولیا چالیا معاف کرنا، سانو بولیا چالیا معاف کرنا، او گھڑی بھر تیرے گھر اثر رہے چلے، معاف کرنا اگر اونچا بول بولا، اگر کوئی کمی ہوئی معاف کرنا، اگر کوئی کوتاہی ہوئی معاف کرنا۔ دوسری گزارش میری کریم یہ ہے کہ روز حشر بہت دنیا آپ کی غلام ہوگی، ہم فقیروں غلاموں کو وہاں یاد رکھنا۔ تیسری گزارش یہ ہے جب گناہگاروں کو بخشوانا، ہمیں نہ بھول جانا، ہمیں نہ بھول جانا۔ اور چوتھی گزارش یہ ہے ہم منو من مٹی کے نیچے جا سوئیں گے، ہمارے لیے خیر کے جملے ضرور کہتے رہنا، ہمارے لیے خیر کے جملے، بخشش کے 2 بول ہمیں پہنچاتے رہنا۔ آپ کا احسان ہوگا خادمہ پہ، کنیز پہ۔ اب بی بی کے الفاظ ٹوٹنے لگے، لہجہ رند گیا۔ بی بی نے بچیوں کو سمیٹ کے ایک بچی کو آگے کیا، کہا ان سب کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، لیکن فاطمہ زہرا کا بازو پکڑا، کہا یہ مجھے بہت پیاری ہے، چھوٹی بہت ہے، اور اس کو میں کبھی جدا نہیں کرتی۔ اب ماں مر رہی ہے، باپ بھی آپ، ماں بھی آپ، اس کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، اس کا دھیان رکھنا۔ میرے کریم میری یہ ہمت نہیں، حیثیت نہیں، قدر نہیں کہ اگلی بات عرض کروں، لیکن میں آپ کے کرم کے سہارے ایک بھیک مانگتی ہوں۔ میرے کریم نے کہا رو نہیں، رلا نہیں، بول۔ بی بی نے کہا کیا میں یہ تمنا کر سکتی ہوں جب میں مر جاؤں جو چادر اللہ کا قرآن اترتے ہوئے آپ کے تن پہ رہتی ہے، کیا مجھ غریب کا یہ کفن بن سکتی ہے؟ میرا یہ کفن بن سکتی ہے؟ حضور روتے ہوئے اٹھے، کہا تیری وفاؤں کے آگے محمد کی چادر کیا ہے، یہ مزمل کیا، یہ مدثر کیا، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ سرکار نے ابھی چادر اپنے اوپر سے اٹھائی، جبریل کے پروں کی آواز آئی، سرکار نے نظر اٹھائی، روتی آنکھ مسکرائی نبی کی، فرمایا لے خدیجہ یہ چادر محمد بھی حاضر ہے، اور یہ 2 چادریں جنت سے جبریل لانے والا ہے، رب بھجوانے والا ہے۔ تو زندہ باد۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضور نے دونوں چادریں، وہ جو خدا نے بھیجی، وہ جو چادر محمد، دثار محمد، مزمل، مدثر، فرمایا یہ بھی تیرے لیے،
لیکن جاتے جاتے حضور نے ایسے ہاتھ بڑھایا، انگور فرمایا یہ لے. کہا میرا یہ کریم یہ اس وقت یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ انگور رب نے بھیجے ہیں تیرے لیے. دنیا جنت کی نعمتیں وہاں برتائے گی، یہاں جنت خدا نے اٹھا کے تیرے سامنے رکھ دیا. وہ بی بی جس نے سب کچھ دین کے نام لگایا، دین اسلام کو اٹھایا، مشکلوں سے نکالا، دین کو سنبھالا، اسلام کو سنبھالا، بلکہ اہل ادب کہتے ہیں کہ دین کو بی بی نے پالا. آج جتنا ہے یہ اجالا، اس کے پیچھے وہی ہے ام عالا. ام عالا جس کا سر تاج ہے کملی والا، اور جتنی دنیا میں نبی کی اولاد ہے سب کی یہی بنیاد ہے. اور اس بنیاد نے سب سے بڑا کام اس دین کا کیا ہے. میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو التجا کی تھی کہ ماہ رمضان ہے، مسجد سیدنا اویس قرنی پورے تیزی کے ساتھ اس کی تعمیر کا سلسلہ آخری، یعنی تزیین تعمیر تو ہو گئی، اب اس کی تزیین کا سلسلہ، آرائش کا سلسلہ، آخری معاملات اس کے چل رہے ہیں. جو اللہ پاک نے طاقت دی ہے دوست ہمت کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی حصہ ملائیں. اور میں نے ابھی یہ التجا نہیں کی، ابھی صرف اپیل کر بیٹھے ابھی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اگلے جمعے تیاری فرما کے آئیں، اور جامعہ القرآن کے 16 کمرے، ایک پورا مکمل بلاک، ماشاءاللہ یہ جو آپ دیں گے ٹھیک ہے، لیکن اگلے جمعے میں باقاعدہ آپ کی خدمت میں التجا کروں گا ماشاءاللہ، انشاءاللہ اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی